32 مختلف کھیلوں کے 329 ایونٹس ہوں گے۔ آخرکار بڑی جدوجہد کے بعد پیرس کو یہ ایونٹ ہوسٹ کرنے کا موقع ملا ہے۔ لاس اینجلس 2028 کا اولمپک ہوسٹ کرے گا۔ فرانس کا دارالحکومت پیرس آج کل ہیڈ لائنز کی زینت بنا ہوا ہے۔ Finally, the Paris Olympics are now just over a year away. پیرس دہائیوں سے سیاحت کا مرکز رہا ہے اور ایسے ممالک میں سیاحت اکانومی میں اہم کردار ادا کرتی ہے، مگر اب کی بار پیرس ٹورزم کے لیے نہیں بلکہ ایک شاندار ایونٹ کو ہوسٹ کرنے کے لیے خبروں میں چھایا ہوا ہے۔ بات ہو رہی ہے ہر 4 سال بعد منعقد ہونے والے اولمپکس کی، جو کہ فرانس تیسری بار ہوسٹ کر رہا ہے۔ 1924 کے بعد اس بار پورے 100 سال بعد پیرس کو یہ شرف حاصل ہوا ہے۔ 26 جولائی سے 11 اگست تک منعقد ہونے والے ان اولمپک گیمز میں 32 مختلف کھیلوں کے 329 ایونٹس ہوں گے، جن میں دنیا بھر سے 10,500 ایتھلیٹس شرکت کریں گے۔ ان ایتھلیٹس کے لیے پیرس سینٹر، انٹرنیشنل براڈ کاسٹ سینٹر اور اولمپک ولیج میں 14,000 سے زائد رہائشیوں کی جگہ بنائی گئی ہے، جن میں ایتھلیٹس، کوچز اور سپورٹنگ سٹاف رہیں گے۔ اولمپک 2024 کے لیے اب تک 90 لاکھ سے زیادہ ٹکٹس فروخت ہو چکے ہیں، جو کہ اس بات کی پیشن گوئی ہے کہ یہ ایک شاندار ایونٹ ہونے والا ہے۔ اس شاندار ایونٹ کی تفصیل کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ دوستو، اس میگا ایونٹ میں تقریباً 15 ملین وزٹر ایکسپیکٹڈ ہیں۔ ان تمام وزٹرز اور اس میگا ایونٹ کے لیے ابھی بھی بہت سی تیاریاں باقی ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ یہ سب وقت پر پورا ہو پاتا ہے کہ نہیں، لیکن فی الحال تو اندازہ یہ لگایا گیا ہے کہ اس ایونٹ پر فرانس $9 ملین کا خرچ کر رہا ہے۔ آخرکار بڑی جدوجہد کے بعد پیرس کو یہ ایونٹ ہوسٹ کرنے کا موقع ملا ہے۔ 2017 کے اولمپک ہوسٹ کمپٹیشن میں پیرس، روم اور لاس اینجلس کے مقابلے میں یہ ایونٹ ہوسٹ کرنے کے لیے سلیکٹ ہوا، جبکہ لاس اینجلس 2028 کا اولمپک ہوسٹ کرے گا۔ دوستو، یقیناً فرانس کا اس ایونٹ کو ہوسٹ کرنے کا ایک مقصد اسے اکانومی سے جوڑنا بھی ہے۔ 15 ملین وزٹرز کی آمد یقیناً حیران کن ہے۔ اسی مقصد کو صحیح سے پورا کرنے کے لیے تمام اولمپک گیمز کے وینیوز ایسی جگہ پر رکھے گئے ہیں کہ گیمز بھی ہو جائیں اور کلچرل امیج بھی پیش کیا جا سکے۔ چلیے بات کرتے ہیں کچھ کھیلوں اور ان کے وینیوز کی۔ پارک ڈیس پرنسز اور رونالڈ گیروس اسٹیڈیم جیسے شاندار اسٹیڈیمز میں فٹ بال، باکسنگ اور ٹینس کے کھیل کھیلے جائیں گے۔ اس کے علاوہ شہر کی ہسٹوریکل سائٹس پر ٹمپریری جگہیں بھی بنائی گئی ہیں جہاں گیمز ہوں گی، جیسے کہ گرینڈ پیلس میں تکوانڈو اور فینسنگ کے کمپٹیشنز منعقد ہوں گے۔ یہ ایک ہسٹوریکل سائٹ ہونے کے ساتھ ساتھ میوزیم بھی ہے جسے 1900 میں بنایا گیا تھا۔ اس کے علاوہ لیس انوائلڈس کمپلیکس میں آرچری اور ایتھلیٹک کمپٹیشنز ہوں گے۔ اور اب پیش خدمت ہے سب سے آئیکونک سائٹ، دی آئیفل ٹاور۔ اس ٹاور کے عین نیچے ایک ٹمپریری ارینا بنایا جائے گا جسے بیچ والی بال گیم کے لیے یوٹیلائز کیا جائے گا۔ آئیفل ٹاور سے تھوڑا دور ٹروکیڈرو آف گارڈن کو مین سٹیج سلیکٹ کرتے ہوئے اوپننگ سیریمنی کے لیے چنا گیا ہے۔ اس سب کے علاوہ فیمس اسکوائر جیسے کہ لا کنکورڈ کو اوپن وینیوز کے طور پر استعمال کیا جائے گا، یہاں تک کہ کچھ بڑے بریجز کو بھی سائیکلنگ اور ٹرائتھلون کے لیے یوٹیلائز کیا جائے گا۔ اس سینٹرل فرانس کے وینیوز کے علاوہ آئل ڈی فرانس ریجن میں اسٹیڈ ڈی فرانس میں رگبی اور ایتھلیٹکس گیم منعقد ہوں گی اور اسی جگہ کو ہی کلوزنگ سیریمنی کے لیے چنا گیا ہے۔ فرانس کی حسین جگہوں میں سے ایک پیلس آف ورسیلیز کے گارڈنز کو ایکویسٹرن ایونٹس اور ماڈرن پینتھلون کے لیے سلیکٹ کیے گئے ہیں۔ دوستو، ان سب وینیوز کے علاوہ 2 نئے پرماننٹ سپورٹس کمپلیکس بھی بنائے گئے ہیں، جیسے کہ پورٹ ڈی لا چیپل جو کہ 2020 سے زیر تعمیر ہے۔ اسے باسکٹ بال گیم کے لیے چنا گیا ہے، مگر اس کی 8,000 افراد کیپیسٹی کو دیکھتے ہوئے اسے بیڈمنٹن اور جمناسٹک کے لیے بھی استعمال کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ پیرس ایکویٹک سینٹر کو 2017 میں ڈائیونگ، واٹر پولو اور آرٹسٹک سوئمنگ کے لیے بنایا گیا ہے اور اس میں 6,000 افراد کی کیپیسٹی ہے۔ دوستو، پیرس کے علاوہ بھی ملک کے حصوں میں وینیوز کو رکھا گیا ہے، جیسے کہ نائس، مارسیل اور لیون جیسے، جہاں فٹ بال کمپٹیشنز منعقد ہوں گے، کیونکہ یہاں بڑے بڑے اسٹیڈیمز موجود ہیں جیسے کہ مارسیلی اسٹیڈیم اور لیون اسٹیڈیم۔ صرف یہی نہیں، سیلنگ کمپٹیشن کے لیے سٹی میرینا کو استعمال میں لایا جائے گا۔ لیکن ابھی ایک ٹوسٹ باقی ہے۔ ایک وینیو ایسا ہے جو سب سے یونیک ہے، کیونکہ وہ صرف فرانس نہیں بلکہ دنیا کے دوسرے کونے پر ہے، اور وہ لوکیٹڈ ہے آئس لینڈ آف تہیٹی۔ کیونکہ آئس لینڈ آف تہیٹی فرینچ پولینیشیا کا پارٹ ہے اور وہ فرینچ ٹیریٹری میں ہی آتا ہے۔ پلان کے مطابق اس خوبصورت آئس لینڈ پر سرفنگ کے مقابلے ہوں گے۔ اس تمام انفارمیشن سے آپ کو اولمپکس اور فرانس کی اسٹریٹجی کا اندازہ تو ہو ہی گیا ہوگا۔ چلیں اب بات کرتے ہیں کچھ مزید تیاریوں کی جو فرانس کی طرف سے کی جا رہی ہیں۔ سینٹ ڈینس میں بننے والے اولمپک ولیج میں تقریباً 14,000 ایتھلیٹس رہیں گے، جو کہ سینٹرل پیرس میں ہے، اور اس سے ہر وینیو تک پہنچنے کے لیے صرف 30 منٹ درکار ہیں۔ اس کے علاوہ اولمپکس کی اوپننگ سیریمنی میں ایک خاص کردار رہا ہے سین ریور، جو کہ اوپننگ
سیریمنی میں ہر ملک بوٹ کے ذریعے انٹری کرے گا اور عین ممکن ہے کہ سوئمنگ میراتھن بھی یہیں منعقد ہو۔ ان تمام تیاریوں کے ساتھ ساتھ سیکورٹی کے مسئلے سے نمٹنا بھی ہے۔ آرگنائزنگ کمیٹی کے مطابق ڈرون حملوں اور سیکورٹی تھریٹس کے باعث اوپننگ سیریمنی کے لیے آنے والی عوام کی تعداد آدھی کر دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ فرانس حکومت کی جانب سے 20,000 فوجیوں اور 40,000 سے زیادہ پولیس افسروں کو تعینات کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ کچھ اور ممالک سے بھی تقریباً 2,000 سیکورٹی پرسنز منگوائے گئے ہیں۔ دوستو، ان تمام خدشات کے باوجود آئیے اس ایونٹ کی سکسیس ریشو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمیں معلوم ہے فرانس اس ایونٹ پر $9 بلین کا خرچ کرنے جا رہا ہے، مگر ایسٹیمیٹ کے مطابق اس ایونٹ سے ایکسپیکٹڈ ریونیو $11.77 بلین ہے، جو کہ ایک واضح جیت ہے۔ مگر اس سب کے ساتھ ساتھ لانگ ٹرم بینیفٹس جیسے کہ اسپانسرشپس، انویسٹمنٹس، دنیا کے سامنے ایک بہتر امیج اور کلچر پروموشن بھی شامل ہے۔ پیرس اولمپک کے متعلق اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کریں اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔